بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کو نظم سفر ہو رہا ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو نظم سفر ہو رہا ہے کا مرکزی خیال، مختصر جوابات اور مشقی سوال نمبر 2، 4 سمجھائے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے نظم سفر ہو رہا ہے کا مرکزی خیال۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرکزی خیال کسے کہتے ہیں، یاد دہانی کے لیے دوبارہ بتا رہا ہوں۔ کسی بھی نظم کا نچوڑ یا لب لباب جو 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہو، کسی بھی نظم کا نچوڑ یا لب لباب جو 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہو اسے مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے اس نظم کی ریڈنگ سنی اور یقیناً انفرادی طور پر اس نظم کی ریڈنگ کی ہوگی، جیسا کہ آپ نے اس کے بند نمبر 1 میں پڑھا کہ مسافروں کو سفر کرنے سے یعنی بس میں سفر کرنے سے کتنی پریشانی کا سامنا، کہ دامن کا پھٹ جانا اور اس میں سفر کرنے سے یوں لگنا جیسے کسی کشتی میں سفر کر رہے ہوں، اور مسافروں کا بس میں اچھلنا اور جو کھایا پیا ہو وہ باہر نکل آنا اور یوں لگنا جیسے سڑک کے کنارے کوئی کرتب ہو رہا ہو۔ اسی طریقے سے اگر بند نمبر 3 میں آپ نے پڑھا کہ اگر کوئی بند سنور کے تیار ہو جائے تو اس بس میں سفر کرنے کی وجہ سے پل بھر میں ہی ظاہری شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یعنی اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سمجھ گئے ہوں گے، یہ کہہ سکیں گے کہ اس نظم کے ذریعے شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا آمد و رفت کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمارا آمد و رفت کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافروں کو دوران سفر کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اذیت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تکلیف اٹھانے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے آمد و رفت کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ تو شاعر کا مزاحیہ انداز میں یہ سفری بسوں پر تنقید کرنا مقصود ہے اور یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اگر ہمارا سفری بسوں کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو مسافروں کو سفر کرتے ہوئے دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے سفری نظام کو بہتر یعنی آمد و رفت کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا مرکزی خیال جو آپ کو سمجھایا گیا۔ اگر کسی کو یعنی لکھنے میں دشواری ہو تو تحریری شکل میں آپ کو مرکزی خیال دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے کہ اس نظم میں شاعر مزاحیہ انداز میں سفری بسوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا آمد و رفت کا نظام صحیح نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مسافروں کو دوران سفر کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھا مرکزی خیال نظم سفر ہو رہا ہے کا۔ یقیناً آپ کو سمجھانے کے بعد تحریری شکل میں دکھا دیا، اب آپ کی پریشانی ختم ہو گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات کی جانب۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا جز، اس نظم میں شاعر نے جس خوش پوش نوجوان کا ذکر کیا ہے اس پر بس کے سفر کے دوران میں کیا بیتی؟ عزیز طلباء، آپ نے سوال سن لیا، اب چلتے ہیں اس کے جواب کی جانب۔ دیکھیں بند نمبر 3 میں یعنی خوش پوش یعنی بن سور کے تیار ہونا اور اچھا یعنی چہرے کا ظاہری طور پر چہرے کو سجانا، میک اپ کیے ہوئے اور قیمتی سوٹ پہنے ہوئے۔ اب یہ دیکھیں 3 باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی اچھا خوش پوش سے مراد ظاہری طور پر اچھا بن سور کے بال سنوارے ہوئے اور یعنی چہرے پر میک اپ کیے ہوئے، قیمتی سوٹ پہنے ہوئے، لیکن جو ہی اس بس میں سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھڑی بھر میں ہی سب کچھ اتر جاتا ہے اور ظاہری شکل و صورت خراب ہو جاتی ہے۔ ظاہری شکل و صورت کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی بال بکھر جاتے ہیں اور چہرے کا میک اپ اتر جاتا ہے اور جو کپڑے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں۔
یہ تھا عزیز طلباء اس جز نمبر 1 کا جواب۔ جز نمبر 2، چہرے پہ بہت زیادہ مال مارنے کا کیا مطلب ہے؟ چہرے پہ بہت زیادہ مال مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے دو مطلب، اگر آپ دو مطلب اس سوال سے دو مطلب کا نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چہرے پہ بہت زیادہ مال مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر یعنی اس نے اپنے چہرے پر میک اپ کیے ہوئے تھا، چہرے پر کیا کیے ہوا تھا؟ میک اپ کیے ہوئے تھا، جس کی وجہ سے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک تو یہ مطلب۔ دوسرا یہ مطلب بھی اس کا سمجھ سکتے ہیں آپ، چہرے پر بہت زیادہ مال مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ میک اپ کیے ہوئے تھا، ظاہری طور پر بن سنور کے بس میں سوار ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑا مالدار آدمی نظر آ رہا تھا، بڑا مالدار آدمی نظر آ رہا تھا۔ جز نمبر 3، سفر کے دوران میں مرغے کا کیا بنا؟ جیسا کہ آپ نے بند نمبر 4 کے تیسرے مصرے میں خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے۔ سفر کے دوران مرغا غائب ہونے کی وجہ سے مسافر کی بغل میں صرف پر باقی رہ گیا ہے۔ جز نمبر 4، آپ کو اس نظم کا کون سا بند پسند آیا اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ جیسا کہ اب آپ اس بند نمبر 4 کو لے لیں۔ مجھے اس نظم کا چوتھا بند پسند آیا۔ پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ شاعر نے بعض چیزوں کی خستہ حالت کی شناخت کے لیے اپنی طرف سے نام دے دیے، جیسے کالر کو لر کہہ دیا، ٹماٹر کو ٹر کہہ دیا، اور پورا مرغا کہنے کی بجائے اسے پر کہہ دیا۔ اور دوسرا سب سے زیادہ مزہ بند نمبر 4 میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تھے مختصر جوابات، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو پھر بھی لکھتے ہوئے پریشانی کا سامنا ہو تو تحریری شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جز نمبر 1 کا جواب ہے، یہ جز نمبر 2 کا جواب ہے، یہ جز نمبر 3 کا جواب، یہ جز نمبر 4 کا جواب۔ امید ہے اب تمام طلباء کی پریشانی ختم ہو گئی ہوگی۔ سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے ان یعنی مختصر سوالات کے جوابات نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اب چلتے ہیں مشقی سوال نمبر 2 کی جانب۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ جز نمبر 1، جو خوش پوش گیش سوارے ہوئے تھا۔ اب اس کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، چہرہ، زلفیں، گیسو، حلیہ۔ اب اس کا جواب دیکھیے بند نمبر 3 میں، جو خوش پوش گیسو۔ اب یہ گیسو سوارے ہوئے تھا۔ اب آپ کا یعنی 4 جوابات میں درست جواب جز جیم، جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ نے درست جوابات کا انتخاب کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو جز نمبر 1 کا درست جواب تلاش کر کے بتایا۔ چلتے ہیں جز نمبر 4 کی جانب۔ جز نمبر 4، دی گئی مثالوں کی روشنی میں تلازمات لکھیں۔ تلازمات کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ ذہن میں رکھیے، تلازمات ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے متعلق الفاظ، جیسے اسکول۔ ایک اسکول لفظ آپ کو میں نے بتایا، اب اسکول لفظ سے یعنی اسکول کا لفظ زبان پر آتے ہی اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، جیسے اسکول میں اساتذہ، طلباء، لائبریری، میدان، کمرہ جماعت، کرسیاں، میز، کتب، لیبز، یہ ساری چیزیں۔ اسی تلازمات ان الفاظ کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی لفظ زبان پر آئے اس سے متعلق الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں، جیسے ایئرپورٹ، جہاز، رن وے، پائلٹ، ایئرپورٹ سے متعلقہ یہ الفاظ۔ بس اسٹاپ، اب دیکھیں بس اسٹاپ، یہ ایک لفظ بس اسٹاپ۔ اب آپ دیکھیے گا بس اسٹاپ پر کیا ہوتا ہے، بس، دوسرا مسافر اور کنڈکٹر، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ڈرائیور، اسی طریقے سے بعض بس اسٹاپ ایسی ہیں جہاں سے ٹکٹ بھی ملتا ہے۔ اب اس طریقے سے آپ نے بقیہ 2 الفاظ کے تلازمات لکھنے ہیں۔ امید ہے تمام طلباء یہ سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نظم سفر ہو رہا ہے کا مرکزی خیال، مختصر جوابات، مشقی سوال نمبر 2، 4 حل کرنے کے بعد انہیں یاد بھی کریں گے۔